بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں۔ عقیدہ مہدویت ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں، ایک ایسا عقیدہ جو عرصہ دراز سے زندہ ہے اور رہتے دنیا تک زندہ رہے گا، بلکہ یہ دھڑکن ہے اس ستم دیدہ غمزدہ اور مظلوم دنیا کے دل کی، جو ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جو قبائل ظلم و تشدد کو چاک کر کے عدل و انصاف کی چادر ہمارے نحیف و نزار جسم پر ڈال دے گا۔ وہ جب آئے گا تو ایک ایسی بستی بسائے گا جس میں ہر طرف امن و امان اور صلح و آشتی کا بول بالا ہوگا، اتنا امن کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ لیکن وہ ہے کون، کہاں ہے اور کب آئے گا؟ تو سنیے، اس ہستی کا نام نامی محمد، کنیت ابو القاسم، مشہور لقب مہدی ہے۔ اسے قائم کہتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب اور قیام ہوئے یا ہوں گے، ان سب میں اس کا قیام سب سے بڑا قیام اور اس کا انقلاب سب سے آخری انقلاب ہوگا۔ وہ صاحب الامر ہے کیونکہ خدا نے اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اسے حجت بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خدا کی آخری حجت ہے۔ وہ منتظر ہے کیونکہ ساری دنیا اس کی منتظر ہے۔ دنیا کا ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر گروہ، بلکہ پوری دنیا کی یہی آرزو ہے کہ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، کیونکہ ظلم کو فنا ہونا ہے اور فنا کرنے والا وہی ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب دنیا تلوار پر خون کی سب سے بڑی فتح دیکھے گی اور مظلوموں کے آنسو ظالم کے خرمن حیات کو جھلسا کر رکھ دیں گے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں، پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ آج سے 1187 سال پہلے سے سن 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دولت قدے میں آغوش نرجس خاتون میں گلے نرجس کی خوشبو بن کر پوری کائنات کو مہکا رہا ہے۔ اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل خدا کا کلام قرآن مجید ہے، جس میں ارشاد ہوا، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کے وجود کی دوسری دلیل وہ متواتر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو تمام شیعہ اور اکثر علماء اہل سنت نے اپنی معتبر کتب میں تحریر کی ہیں۔ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے وجود کے ثابت ہو جانے کے بعد ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہیں تو کہاں ہیں اور ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ ہیں اسی دنیا میں اور عام انسانوں ہی کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری گناہگار آنکھیں ان کے جمال جہاں آرا کی زیارت سے محروم ہیں، اس لیے کہ خدا نے ایک خاص مصلحت کے تحت انہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ الہی نمائندہ اور وقت کا امام تو لوگوں کے لیے چشمہ فیض ہوتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے مقدس وجود کی برکت سے مستفیض ہوں۔ اگر وہ آنکھوں سے اوجھل ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ؟ جب لوگ اس کے وجود سے مستفید نہ ہو سکیں تو اس کے موجود ہونے کا کیا مطلب؟ اس سوال کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام کی معصوم زبان سے ملاحظہ فرمائیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس سے بہرمند ہوتے ہیں، اسی طرح امام بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں گے لیکن لوگ ان کے وجود مقدس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور اس کے تمام سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ سورج کے اندر قوت جاذبہ یا کشش اتنی مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے سیاروں کو اپنے محور سے ہٹنے نہیں دیتی، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری طرف سورج زمینی مخلوقات کی حیات میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے،
یہ ہرے بھرے کھیت، یہ پیڑ پودے، یہ باغات اور یہ لہلہاتے سبززار سب کے سب سورج سے کسب فیض کرتے ہیں، جس کے باعث حیوانات بھی زندہ ہیں اور انسان بھی سانس لے رہا ہے۔ یہ سورج ہی ہے جس کی بدولت دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور انسانی زندگی کو منظم بناتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں وہ خدا کی اسی نعمت کی بدولت ہیں جسے بظاہر ہم آگ کا ایک گولہ تصور کرتے ہیں۔ یہ مخلوقات کو اپنا فیض پہنچاتا رہتا ہے، چاہے سب کے سامنے ہو یا بادلوں کے پردے میں ہو۔ یہ الگ بات ہے جو خصوصیت اس کے ظہور میں ہے، وہ بادلوں کے پیچھے مخفی ہونے میں نہیں۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی آخر الزمان جل اللہ تعالی فرجہ کی مثال بالکل اسی سورج کی طرح ہے۔ ان کے وجود کی برکت ہی سے کائنات کی نبض میں حرکت باقی ہے اور انسان علم و ہدایت کی نعمت سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں، اور ہم شدت سے منتظر ہیں کہ جلد ان کا ظہور ہو تاکہ ان کے مبارک وجود سے مکمل استفادہ کیا جا سکے۔